عوام کو 25,000 روپے دے گا. آپ سب کو پتا ہے؟ تو میں نے دیکھا اس بات کو کہ بہت ساری بہنیں صبح سویرے ہی جا کے وہ جو ہے نا وہاں پر پہنچ گئی، لائن میں لگ گئی اور بڑے تاکہ 25,000 مل رہا ہے. اور جہاں رول کو اس کی نعمتیں مل رہی ہیں، جہاں رول کو اس کی برکتیں مل رہی ہیں، وہاں کوئی ٹائمنگ نہیں، کوئی ترتیب نہیں. یاد رکھیں بائبل مقدس کے مطابق میں آپ سب کا چرواہا ہوں، پاسٹر ہوں. آپ اگر آپ میرے عزیزوں اسی طرح خدا کے ساتھ کرتے رہے تو آپ اپنی بہت ساری برکتوں کو کھو دیں گے. یاد رکھو آپ بہت ساری نعمتوں کو، برکتوں کو کھو دیں گے. تو کوشش کریں جس طرح 25,000 کے لیے پیاس سے بھوک سے اٹھتے ہیں نا، اسی طرح خدا کے رول اس کے لیے بھی وقت بنائیں تاکہ آپ خدا کی برکت کو پا سکیں. ہلیلویا. آج میں بائبل مقدس میں سے جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ہمارے خداوند یسوع مسیح جب ساؤتھ فرما گئے تو اپنے شاگردوں سے کہنے لگے جاؤ اور جا کر کیا کرو، دعا میں ٹھہر جاؤ. اور خداوند یسوع مسیح جب آج کے دن میرے عزیزوں اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر چلے گئے آسمان پر، تو آئے یہ واقعہ ہوا کیا تھا، کس طرح سے ہوا تھا، اس بات کو بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں. اور پھر میں اگلی باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو خدا کے پاک روح کی پیاس، نعمتوں کے لیے، تڑپ کے لیے جو یہاں آئے ہیں، آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. ہلیلویا. میرے ساتھ دیکھیں اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت پڑھیے گا جی. کلام مقدس میں سے اعمال کی کتاب پہلا باب اور 11ویں آیت. اور کہنے لگے اے گلیلی مردوں، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پھر آئے گا، جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے. تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلہ پر ہے، یروشلم کو پھرے. اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں وہ یعنی پترس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور توما اور برتلمائی اور متی اور حلفئی کا بیٹا یعقوب اور شمعون زلوتیس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے. آمین. خدا کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو. آپ نے سنا انہوں نے مسیح یسوع کے کہنے پر اپنے اندر یونٹی پیدا کی، یونائٹ ہو گئے اور یونائٹ ہو کر مرکز کے بالا خانہ میں میرے عزیزوں جا کر یہ کیا کرنے لگے؟ دعا کرنے لگے. تمام شاگرد یسوع کے، اور ان میں کچھ عورتیں بھی ہیں. جس طرح آج آپ اس میٹنگ کو آپ نے جب گروپ میں دیکھا کہ یہ عید پینتیکوست کی میٹنگ ہے تو ہم ضرور جائیں گے. تو آپ اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم بھی خدا کے پاک روح میں بڑھنے والے ہوں اور ترقی کرنے والے ہوں. اب روح اس میں بڑھ کیسے سکتے ہیں، ترقی کیسے کر سکتے ہیں، اس بات کو ہم آگے دیکھتے ہیں. چلیے بھائی 14 یاد پڑھیے گا. یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. آمین. خدا کا کلام بتا رہا ہے یہ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے ہیں.
ان تمام کی خیالات سوچ جو تھی ایک ہو چکی تھی کہ اب ادھر ادھر کی فکر نہیں کرنی، بلکہ ہم نے دعا میں رہنا ہے، خداوند کے حضور صرف دعا کرنی ہے کہ جس بات کی بابت تیرے بیٹے یسوع نے ہم سے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، میں جاؤں گا تو وہ آئے گا، اب باپ وہ روح القدس ہمیں دے، ہمیں وہ روح القدس دے۔ اب میرے عزیزو، آپ کے پاس ان 10 دنوں میں ترتیب یہ ہونی چاہیے، آپ اٹھتے بیٹھتے اپنے آفس جاتے، کام پر جاتے آتے چھوٹی سی یہ دعا کرتے رہنا ہے، پاک روح میرے دل میں آ، میری سوچوں میں آ، میرے خیالوں میں آ، میرے خوابوں میں آ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روح القدس کی رہنمائی میں پڑھیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے غیر زبان کے لفظ پڑھیں، آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے جو نعمت آپ کو ملی ہے وہ نعمت اور چمکے، اس نعمت میں اور نکھار آئے، تو آپ نے یہ دعا چلتے پھرتے کرنی ہے۔ اور اس وقت آپ کی یہ دعا سنی جائے گی جب آپ یک دل ہوں گے۔ اب ان میں جو مین چرواہا ہے وہ پطرس الرسول ہے، اس کا مطلب یہ تمام کے تمام پطرس کی بات کو فالو کرنے والے تھے، جو کچھ ان سے پطرس کہتے ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا آمین ہے، ایک دل تھے نہیں۔ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دل نہیں ہوتے، جو ان پاک روح کی نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکتے، جو آتے ہیں آنسو بھی بہاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں، مگر میرے عزیزوں وہ پھر بھی خالی کے خالی لوٹ جاتے ہیں۔ یہ ابتدائی باتیں ہیں، آج میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ پورے ان اگلے 9 دنوں میں اسی ترتیب کے ساتھ آئیں، خدا کا کلام سنیں، خدا کی ستائش کریں، خدا کی حمد کریں، اور جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے نا، آپ بھی اسی طرح اپنی جان کو ترسائیں پاک روح کے، ایسے ہی ترس سے بھرے ہوئے، پیاس سے بھرے ہوئے آئیں۔ میرے عزیزو، جب آپ کو گھر میں پیاس لگتی ہے تو کیا آپ آدھا گھنٹہ گھڑے کے پاس، مٹکے کے پاس، یا جو بھی آپ کے گھر میں فریج ہے، آدھا گھنٹہ بعد جاتے ہو، 15 منٹ بعد جاتے ہو، 10 منٹ بعد جاتے ہو؟ آپ کے اندر پیاس ہے، آپ فوراً سے اٹھ کر پانی پئیں گے۔ تو یاد رکھو، جب آپ کے اندر یہ پیاس ہے کہ غیر زبان کا مجھے ترجمہ ملے، آپ کے اندر یہ پیاس ہے جو نعمت مجھے ملی ہے میں اسے اور نکھار دوں، اسے اور چمکاؤں، تو میرے عزیزو ہم اس بات کو ضرور دیکھیں کہ ہم اسی وقت پہنچے جب ہمیں پیاس ہے، اسی ٹائم پر پہنچے جب ہماری پیاس بجھنی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا، خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں کیا رہے تھے؟ مشغول رہے تھے، ایک دل ہو کر۔ تو میں تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ایک دل نہیں رہتے ہیں۔ آئیں ذرا اس کو آگے دیکھتے ہیں، افسیوں میں۔ چوتھا باب 30ویں آیت پڑھیے گا جی، بڑے غور سے سنیے گا۔ کلام مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، 4 باب اور 30ویں آیت۔ اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ آمین۔ اگر آپ پیاس کے ساتھ آئے ہیں اور اس وقت تک نہیں پہنچے جب آپ کا لیڈر، آپ کا پاسٹر آپ کو کہہ رہا ہے، تو خدا کا کلام کہہ رہا ہے روح رنجیدہ ہوتا ہے، خدا کا پاک روح رنجیدہ ہوتا ہے۔ اس بات کوئی 8 بجے آ رہا ہے، کوئی 7:30 بجے آ رہا ہے، کوئی کتنے بجے آ رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں کہ آپ اگر میرے ساتھ جڑے ہیں، خداوند یسوع نے آپ کو میرے ساتھ جوڑا ہے، تو آپ
مجھ سے اچھے روحانی بن جائے. ہلیلویا. مجھ سے اچھے, جس طرح میرا دگنا آپ کو ملے. ہلیلویا. ایلیا کا دگنا الیشا کو ملا. اگر آپ وفادار رہیں گے مجھ سے اچھے, تو یاد رکھیں آپ کو دگنا ہی ملے گا, کم نہیں ملے گا. اب کون سی باتیں ہیں جو آپ کو چنائٹ نہیں ہونے دیں گی, آپ کو دعا میں مشغول نہیں ہونے دیں گی, آپ کو یک دل نہیں ہونے دیں گی؟ وہ آگے دیکھتے ہیں. پڑھیے گا بھائی 31 میں آئے. ہر طرح کی تلخ مزاجی, سن لیں, ان دنوں میں تلخ مزاجی سے پرہیز کرنا ہے. تلخ مزاجی آپ کے اندر نہیں ہونی. اگر یہ آپ کے اندر ہے تو آپ نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکتے. تلخ مزاجی اگر آپ کے اندر ہے تو میرے عزیزو روح رنجیدہ ہے. آپ نے تلخ مزاجی سے خدا کے روح کی نعمت نہیں حاصل کر سکتے. جی. اور قہر, غصے میں آنا, غضبناک ہو جانا, یہ چیزیں آپ کو خدا کے روح کی نعمتیں نہیں دینے دیں گی. آپ کچھ اور ہی لے کر چلے جائیں گے. ہم نے میرے عزیزو, یہ کوئی یاد رکھو, یہ چھوٹا موضوع نہیں جو ہم نے چھیڑا ہے. 10 دن جو ہم نے چھیڑے, یہ بہت بڑا موضوع ہے. کسی بیٹی کو, کسی بہن کو اگر آج یہ نعمت مل جائے نا, تو میں کہتا ہوں میرے سے خدا کے پاک روح کی نعمتیں مل جائیں, تو یاد رکھیں وہ اپنے گھر میں بیٹھی بیٹھی بڑی بڑی باتیں کر سکتی ہے, بڑی بڑی نبوتیں کر سکتی ہے. خدا بڑے بڑے معجزے اس کی زندگی میں کر سکتا ہے. خدا اس کے وسیلے سے بڑے بڑے کام کرا سکتا ہے. قہر کو اپنے اندر ان دنوں میں نہیں آنے دینا. اگر کوئی آپ سے قہر والی باتیں کرتا ہے, کوئی ایسے تلخ مزاجی والی باتیں کرتا ہے, تو آپ نے میرے عزیزو حلیم اور فروتن بننا ہے, تاکہ آپ کو جو نعمتیں, جس نعمت کے لیے آپ آئیں کہ میرے پر علمیت کا کلام اترے, ہاں, مجھ پر معجزات کی برکت اترے, ہاں, مجھ پر شفا دینے کی برکت نعمت اترے, آپ کو تلخ مزاج نہیں ہونا, آپ کو قہر. اور اگلی بات جی, اور غصہ اور شور و غل. سن لیا, نہ غصے والے ہونا ہے اور نہ ہی شور و غل کرنے والے ہونا ہے. آپ نے ان دنوں میں میرے عزیزوں, بائبل کہتی ہے جب یسوع نے بپتسمہ لیا تو روح سے کہاں لے گیا؟ جنگلوں میں, بیابانوں میں لے گیا, تاکہ وہ کیا کیا جائے؟ آزمایا جائے. تو سمجھ لیں آج ان 10 دنوں میں یہی آپ کی آزمائش ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو اپنے اندر آنے نہیں دینا. اپنے سوچوں میں, اپنے خیالوں میں جگہ نہیں دینی, بلکہ میں نے آپ کو جو دعا بتا دی آپ نے وہی بولتے رہنا. ہلیلویا. پاک روح میرے دل میں آ, میری سوچوں میں آ, میرے خیالوں میں آ, میری خوابوں میں آ, تاکہ آپ کے ان دنوں میں خواب بھی جو ہے وہ خوبصورت اور پاک رہے. اب خوابوں میں بھی روح اس کا دیدار کرنے والے رہے. ان پاک روح کی نعمتوں کو حاصل کرنا میرے عزیزوں ہے مشکل مگر ناممکن نہیں. تو میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں, وہاں ابتدائی کلیسیا یک دل ہے. جو کچھ پترس رسول ان کو کہہ رہا ہے کہ بھائی چلو مرکز کے بالا خانہ چلیں, بھائی چلو چل کر یک دل ہو کر دعا کریں, تو وہ جا کر اسی طرح کرنے لگے. پترس رسول کو خدا کے سلسی نے ان کا رہنما, کیونکہ یسوع نے اسے کہا تھا پترس میرے بارے چلا, میری بھیڑیں چلا. یسوع نے یہ ذمہ داری سے دی. تو اگر آج یہ ذمہ داری مجھے ملی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں کہ آپ ایسی چیزوں کو لے کر یہاں مت آئیں, بلکہ آپ کے اندر حلیمی فروتنی ہونی چاہیے. آپ کے اندر جس طرح متی 5 باب آپ نے پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا, آپ جا کر دوبارہ سے اسٹڈی کیجیے گا متی 5 باب کو, پہاڑی باز کو. وہاں آپ کو پتہ چلے گا صلح کرانے والے رہنا ہے, محبت بانٹنے والے رہنا ہے, تاکہ آپ میرے عزیزوں خدا کے پاک روح کی نعمتوں کو حاصل کرنے والے ہوں. جی آگے چلیے گا. شور گل بجانے والے نہیں ہونا ہم نے. جی
और बदगोई हमने बदगोई करने वाले नहीं हम, बड़ा ध्यान करना बदगोई करने से। अगर बदगोई करने वाले हैं मेरे अजीजों, तो याद रखें हम परेशानियां उठाएंगे, तकलीफें उठाएंगे। जब आप पाक रूह की नेमतें मांग रहे होते हैं ना, तो याद रखें आपके होंठों को, आपकी जुबान को बदी से पाक होना चाहिए, आपके दिल को साफ होना चाहिए, ताकि आप खुदा के रूह की नेमतें ले सकें। जी आगे चलें। हर किस्म की बदख्वाही समय तुमसे दूर की जाए, तुमसे ये चीजें दूर की जाए। अब ये चीजें मेरे चीजों दूर करने के लिए इख्तियारात जो है वो आपके पास है। मैं जब कभी दुआ करते हुए कोई ऐसा बुरा ख्याल, मनफी सोच आ जाती, तो मैं हमेशा दुआ करते हुए ये कहता, खुदा के पाक रूह अपनी आग से इस मनफी सोच को जलाकर भस्म कर दे। यकीन जाने मेरा अगले ही लम्हे ज़ेर बिल्कुल दुआ की तरफ, खुदा के कलाम की तरफ हो जाएगा। आपने छिड़कना है इन दिनों में। आपके पास यीशु नाम है, जिससे आप कहेंगे तो ख्याल खत्म हो जाएगा आपका, चाहे वो किसी किस्म का भी होगा, किसी की मुखालफत करने का, किसी की बदगोई करने का, शोरगुल करने का, तल्ख मिजाजी कहर में आने का। आपने इसे डांटना है। जब डांटेंगे यीशु का नाम लेकर, क्या बोलना है? यीशु के नाम से दूर हो, ऐ कहर मुझसे यीशु के नाम से दूर हो। आपने मसीह यीशु का नाम लेकर ऐसी चीजों को डांटना है मेरे किसी से, ताकि आने वाली तमाम नौ इबादतों में आप इन नेमतों को हासिल करने वाले बने, जो नेमतें हैं। तो नेमतें क्या हैं मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको पता हो कि आप इन 12 दिनों में क्या नेमतें हासिल करने के लिए आ रहे हैं। पहला ग्रंथियों 12वां बाब उसकी 8वीं आयत पढ़िएगा, 7वीं आयत जी, बड़े गौर से सुने। कलाम मुकद्दस में से पहला ग्रंथियों 12वां बाब और 7वीं आयत, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होगा आपके पास, मगर जो वो बातें पीछे पड़ी हैं अगर आपके अंदर है तो फिर फायदा नहीं पहुंचेगा, फिर आपको फायदा नहीं पहुंचेगा। मिसाल है, आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी हमदर्द ने आपको कहीं बुलाया है कि आए यहाँ थोड़ा बैठ के गुफ्तगू करते हैं। आपका कान जो है अपने दोस्त की तरफ है और मुंह जो है आपका वो किसी और तरफ है, तो क्या जो आपसे बातें कर रहा है उसको बात आप तक पहुंचाने में मजा आता होगा? कहेगा क्या कर रही है, क्या कर रही है? और मेरी मिसेज जो है ना, वो तो मैं जब भी इनकी तरफ मुंह ना करूँ तब तक वो मुझसे बात नहीं करते, नहीं तो इधर मुंह करते फिर मैं करती हूँ। बाज़ इंसानों में होता ही ये बात, जब तक हम बाई फेस ना देखें तो कहने नहीं, गाली मेरी सुन रहा है, ये हमारे अंदर है ना बात। तो मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, याद रखो, अब यहाँ पर भी खुदा का कलाम कह रहा है हर शख्स पे रूह का जो ज़हूर है वो फायदा पहुंचाने के लिए, अब आपको फायदा देने के लिए बुलाया गया है। अब वो फायदे कौन से हैं? जी पढ़िएगा। क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है जी, और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुवाफिक इल्मियत का कलाम दूसरा हो गया। ये नेमतें गिनते जाए जी। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से चार हो गए, शिफा देने की तौफीक। हालेलुया, 4 बातें हो गई। किसी को ईमान, यकीनन ईमान एक जबरदस्त नेमत है। जिस बेटी के पास, जिस भाई के पास, जिस बहन के पास है, वो हमेशा बड़े बड़े बोल बोलता है। और याद रखें, जब आप ईमान पर खड़े होंगे ना तो लोग आप पर हंसेंगे,
یہ میں نہیں کہتا، خدا کا کلام کہتا ہے۔ مسیح یسوع جب یائر کی بیٹی یائر کے گھر میں آیا تو اس نے کیا کہا؟ یہ بیٹی مری نہیں بلکہ ہاں، تو سب کیا کرنے لگے؟ یسوع پر ہنسے کہ نہیں ہنسے؟ تو یاد رکھو، جب آپ اس طرح ایمان کے بولو گے نا، بولو گے تو لوگ آپ پر ہنسیں گے، مگر ہنسنے دینا ان کو۔ جب خدا کی قدرت آپ کے وسیلہ سے کام کرے گی نا، تو پھر وہ ہنسنے والے بھی کہیں گے واقعی یہ تو بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں اس کے وسیلہ سے، بڑے بڑے کام ہوتے ہیں اس کے وسیلہ سے۔ تو 4 باتیں جی اگلے دن، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا۔ یہ چیزیں آپ ان 9 دنوں میں، اگلے 9 دنوں میں، آج پہلا دن ہے، حاصل کرنے کی کوشش کریں میرے عزیزوں۔ جس طرح ایلیا کے پاس تھی تو آگے ڈیلیور ہو گئی، اس طرح اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کی بیٹیوں میں ڈیلیور ہوگی، آپ کے بیٹوں میں ڈیلیور ہوگی۔ یہ ایسی نعمتیں ختم نہیں ہوتی، آپ کی کمائی ہوئی دولت، سونا چاندی ختم ہو جائے گا، مگر یہ نعمتیں آپ کے خاندان، آپ کے گھرانے میں سے ختم نہیں ہوتی۔ ضرور ہی خدا آگے ڈیلیور کرے گا۔ جب تک یسوع بادلوں پر نہیں آئے گا، یہ آپ کی پشتوں نسلوں میں قائم رہے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو علمیت کا کلام ملے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایمان ملے، ایمان کی نعمت ملے، آپ چاہتے ہیں آپ کو شفا دینے کی توفیق ملے، آپ چاہتے ہیں آپ کو معجزات کی قدرت ملے، آپ چاہتے ہیں نبوت کی قدرت ملے، آپ چاہتے ہیں روح کا امتیاز ملے، آپ چاہتے ہیں طرح طرح کی زبانیں بولیں، تو ان دنوں میں میرے عزیزوں ڈھونڈ اس کو اپنا دوست بنائیں۔ ہاللیلویہ۔ وہ دوست جس سے آپ سچی محبت کرنے والے ہیں، ضرور اس کو اپنا دوست بنائے، وہ دوست جس سے آپ سچی محبت کرنے والے ہیں۔ میں نے صبح شروع سے بتایا نا، 25,000 کے لیے، 30,000 کے لیے جو بھی ہمیں ملتا ہے آج کل گورنمنٹ کی طرف سے مل رہا ہے انعام کے طور پر، گورنمنٹ جو ہمیں ریلیف دے رہی ہے، ہم کیسے صبح سویرے اٹھ کر جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ میرا نمبر پہلے آ جائے۔ تو میرے عزیزوں ان نعمتوں میں بھی نمبر پہلے لے جائیں، ان نعمتوں میں بھی نمبر پہلے لے کر جائیں۔ آج یہ ترتیب آپ کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ اگلے 9 دنوں میں میرے عزیزوں وقت پر آئیں اور ترتیب کے ساتھ آئیں، تاکہ آپ ان نعمتوں کو جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں حاصل کرنے والے ہوں۔ یاد رکھیں یہ کسی پاسٹر کی میراث نہیں، یہ خدا کے روح القدس کی طرف سے ہے، اور یہ ان پر آ کر ٹھہرتی ہیں، یہ نعمتیں ان پر ٹھہرتی ہیں میرے عزیزوں جو اپنے خادموں کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، جو روٹی توڑنے میں مشغول رہتے ہیں، دعا کرنے میں مشغول رہتے ہیں، اور جو تعلیم پانے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ان میں خدا کا روح ٹرانسفر کرتا ہے میرے عزیز۔ سو خدا اس کلام سے آپ کو برکت دے۔ میری کوشش ہے کہ آپ ان دنوں میں وقت پر آتے رہیں اور اپنی خدا یسوع کے نام سے ان نعمتوں کو حاصل کرتے رہیں۔ خدا اس کلام سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔